बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार मेरे साथ हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, बस वेदर अजीब है और थोड़ा सा मेरा मुंह भी आपको चेंज लग रहा होगा। वो क्यों? वेदर अजीब है, वेदर है और एलर्जीज हुई है ना, ट्रिगर बिल्कुल एलर्जी भी नहीं। हमने आपको जगाना है, जागो जागो पाकिस्तानियों, सुबह हो गई है और चाय का कप पिए, कॉफी पिए, कॉफी ना पिए भले, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन जागें और सुबह को एंजॉय करें हमारी तरह। और हम हैं ना आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं साइम आप ऐसे आज? भाई आजकल तो बस मैं जानवरों की लड़ाइयाँ देख रहा हूँ। अच्छा? जानवरों को भागते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि आप जब जानवर लेके आ रहे हैं ना, तो प्लीज अब देखिए, कुर्बानी के जानवर को आप मार भी नहीं सकते ना, कुर्बानी के जानवर को तो आप हर्ट भी नहीं कर सकते। ये अब छोटे होते हमें बताया था अम्मा अब्बा ने। हाँ, उसके ऊपर जुल्म भी नहीं कर सकते, तो उसको बड़े प्यार से आपने रखना है। और जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है ना, उनसे आपने दूर रखना है। कल यकीन करें, मैंने ये वाकया हुआ है, मेरे सामने ऑलमोस्ट हुआ है कि एक मासूम बकरा था और वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल के साथ उसको बांधा हुआ था और वो और देखिए कराची में तो खैर बारिश नहीं हो रही, लेकिन अगर फुहार भी पड़ गई तो ये बड़े खतरनाक साबित होंगे। तो ये सारे मैसेजेस हम आपको दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप ख्याल रखें। बाकी ये है कि बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और सबसे पहली स्टोरी जो है उस पर बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पीस की बात की है, और इसका बार बार पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मैसेज दिया जाता है दुनिया भर को। सो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम कल भी अमन चाहते थे, हम आज भी अमन चाहते हैं। भारत खुलूस नियत से चाहे तो इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करने को तैयार हैं। अब बुखारजन में सैफरी के इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि साथ ही ज़ाहिर है, देखें जब बात होगी तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे बात होगी और कश्मीर पे ख़ास तौर पे ज़रूर बात होगी। तो कहते हैं कश्मीर और पानी के मसले पर फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं हो सकेगा। तैयारी कर रहे हैं ताकि भारत सिंधास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करे। उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना ये बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल अफसोसनाक है। और वज़ीर आज़म ने मजीद ये भी कहा कि पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जारहियत का रास्ता इख्तियार किया तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहादुरी से क़यादत करते हुए चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है सैफरीकी इत्तेहाद मुस्तकबिल में मजीद मजबूत भी होगा। आप कंपैरिजन करें ना, एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो आप उनकी गुफ्तगू सुने, कितनी टू द पॉइंट होती है, मैसेज कितने क्लियर होते हैं, कितनी डिसेंसी इसमें होती है, और एक कहते हैं ना स्टेट्समैन कैसे बात करते हैं, बिल्कुल आपको समझ आता है। दूसरी तरफ जब आप नरेंद्र मोदी के बयानात सुने तो हैरानी होती है, लॉजिक समझ नहीं आती है कि क्या बात कर रहे हैं, और इतनी वायलेंट किस्म के मैसेजेस वहां से आते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी धमकी लगा रहे हैं, पाकिस्तान को धमकी लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे, थोड़ा सा वही बात ना कि कुछ पढ़ लिख लिया होता, समझदारी और अगर नहीं पढ़ना लिखना था तो आप चाय बेचते रहते, हमें मसला नहीं था। वैसे आप चाय बेचते ही बहुत अच्छे लगते थे। आपने गवर्नमेंट लेवल पे बात की, कंपेयर किया, बिल्कुल सही किया। आप अवाम के लेवल पे कंपेयर कर लें, हमारे अल्फाज देखें, हमारी अवाम के अल्फाज देखें और उनके, आप मीडिया पे देख लें, आप हमें मतलब मीडिया को देख लें, उधर अर्नब गोस्वामी को देख लें, चित्रा अंजना रूबिका को देख लें, बरखा दत्त को देख लें, तो कंपेरिजन किस लेवल पे करेंगे, बनता ही नहीं है हमारा कंपैरिजन इनके साथ। चलिए जी, इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात कर लेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद बिन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और सर वही बात कि कंपैरिजन बनता नहीं है। भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन इस मामले में भी भारत खामोश है। क्या वजह समझते हैं आप? और हम देख रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान से अमन का पैगाम बार बार जा रहा है, टेबल टॉक का जा रहा है, डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान मसलों को हल करना चाह रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं उनकी इश्तियाल अंगेजी नहीं खत्म हो रही, जारहाना बयानात नहीं खत्म हो रहे, गोली की धमकी, कभी रोटी की धमकी, कभी पानी की धमकी, ये क्या चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपका कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो एनालिसिस है कि किस तरह से मोदी जो है अपने इलेक्शंस के जो जलसे कर रहा है, वो स्पेशली अपने घर में गुजरात में जाके जो उसने एक बड़ी लो प्रोफाइल किस्म की बात की, जो किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देती है कि पाकिस्तानियों तुम रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाने वास्ते है। कोई गब्बर सिंह टाइप माहौल उसने जनरेट करने की कोशिश की है, जो कि उससे एसोसिएट किया जा सकता है क्योंकि वो एक आरएसएस का
نمائندہ ہے جو کہ پولیٹیکل فیس ہے بیسیکلی نازیزم کا لیڈ لیتے ہوئے، تو لہٰذا اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وار کہ مانگرنگ ابھی بھی ان کی میڈیا کے اوپر جاری ہے، ویزا بھی آپ کے جیسے چینل ہے، دیگر ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں یا اینالسٹ ہیں، وہ امن کی بات کر رہے ہیں، وہ نیگوسیشنز کی بات کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کی ڈائلاگ کے ذریعے بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو اس قدر مار پڑی ہے، اگر آپ نے باکسنگ کے اندر دیکھا ہو جس کے اندر مار پڑتی ہے تو وہ جب اس کو آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اچھلنا کودنا شروع کرتا ہے باکسنگ رنگ کے اندر، جبکہ وہ بری طرح ہار چکا ہوتا ہے. تو بالکل مودی کی بھی وہی حالت ہے. تو میں مودی کو یہ ضرور کہوں گا، جس کو میں موزی مرض کہتا ہوں عام عرف عام کے اندر، کہ اس نے پورے ساؤتھ ایشیا کے امن کو ایک موزی مرض جیسے لاحق ہوتا ہے، مودی کی وہی حالت ہے. تو لہٰذا مودی اگر بھگوان نے تمہیں جو ہے پرائم منسٹر بنائی دیا تو انسان بھی بن جاؤ. اب اس طرح کی بات چیت کرنے سے ہوگا کچھ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی موت وہ آپ مرے گا، اور گیدڑ کی جب موت آتی تو وہ شہر کی جانب رخ کرتا ہے. اور اس کو پورا دنیا کا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، پوری ویسٹ اس کو دیکھ رہی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایون اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ جو کاؤنٹر ویٹ چائنا کے طور پر انڈیا کو ہمیشہ سے گریڈ کرتا چلا ہے پیچھے 15 سالوں کے اندر، تو کیا وہ اپنی پالیسی میں ٹھیک تھا یا ادروائز تھا. اسی طرح فرانس کو دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، دیگر جو تھنک ٹینک سے جو بات چیت کر رہے ہیں، وہ انڈیا کی جو ایک حالت ہے وہ اس وقت وہ مطلب میں کیا ان کو الفاظ استعمال کریں. تو لہٰذا وہ ایک کسانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچے والی بات ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے. لیکن اگر پھر وہی بات ہے کہ جیسے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہمیں آزمانا مت، اگر دوبارہ شوق ہے تو آ جاؤ، اور اس وقت جب آؤ گے تو پھر ہم سیز فائر یا تمہاری جو ڈی ایسکلیشن والی جو بات تھی اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. پھر ہم ٹکا کے جواب نہیں دیں گے، ٹکا کے جواب اس کو ملٹی پلائی کریں گے 10 سے، اور پھر جواب دیں گے تاکہ ونس فار آل جو ہے یہ جو گیدڑ بھبکیاں اس کو ختم کیا جا سکے. اور ہم ان کے یہاں تھوڑے سے مناظر بھی ایسے دیکھ رہے ہیں. کرنل صوفیہ، پہلے تو انہی کی پارٹی کا ایک منسٹر اٹھتا ہے جو ان کی پارٹی میں پارلیمنٹ میں ہے، وہ تنقید کرتا ہے، اور ظاہر ہے ان کا مسلمان ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر شک کا اظہار کیا جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنل صوفیہ کی فیملی ممبرز کو لایا جاتا ہے، وہ جو اور ایک ریلی تھی نریندر مودی کی اس پہ گل پاشی کرنے کے لیے. تو یہ امیجز بھی مودی کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا مناز صاحب، ہم نے عسکری سطح پر کامیابی حاصل کی، سفارتی محاذ پر بھی ہم اپنا موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے، اس کے لیے کرنا اور کیا چاہیے ہمیں تاکہ یہ فوری طور پر اس سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ ظاہر ہے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل. اس سے پہلے کہ پانی کے اوپر بات کریں، جو صوفیہ قریشی کے متعلق جو آپ نے بات کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ملٹری اسپوکس پرسن کے طور پر اس کو بٹھایا گیا، اور ساتھ ایئر فورس کی پائلٹ تھی جو سکھ تھی، تو اس نے پگڑی بھی اس طرح کر کے باندھی ہوئی تھی. تو لہٰذا ایک سیکولرزم کا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہندوتوا ایسے رچ بس گیا ہے انڈیا کے اندر کہ وہ اس کو بیک فائر کیا، اور لوگوں نے پھر جب کو پتا ہے کہ جیسے اس کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مودی کی جو ہے اس کی گلپاشی کے لیے اس کی فیملی کو بلایا گیا. دنیا سب چیزیں دیکھ رہی ہے. جہاں تک سندھ طاس معاہدے کا تعلق ہے، وہ اس کے اوپر ضرور ایک بات چیت چل رہی ہے، اور مودی کی جانب سے کہ ہم پانی بند کریں گے. یہ بھی ایک الیکشن کا نعرہ ہے. بہار کے الیکشنز کے بعد ہوپ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو ہمارے 3 دریا آتے ہیں انڈیا کی جانب سے، اپر اسٹریم جو کشمیر کی جانب سے، تو اس میں 145 کے قریب ملین کیوبک میٹر جو ہے پانی اسٹور کرنے کی بہنے کی گنجائش ہے. جبکہ اسٹوریج جو اس کے اوپر کشن گنگا اور اس طرح بگلیہار ڈیم ہے، اور ایک دو اور ڈیم ہے، تو ٹوٹل جو اس کی رن آف دا ریور میں جو پانی اسٹور کر سکتا ہے وہ تقریباً 4 ملین کیوبک میٹر ہے. تو 145 میں سے 4 وہ کر سکتا ہے. 4 سے اوپر اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اپنے گاؤں، اپنی زمینیں جو ہیں وہ ایک تو پانی اندر آئیں گے، سیلاب آئے گا، اور دوسرا وہ ڈائیورٹ کر نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ ہو سکتا ہے کینالز کھودے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی کام کیا گیا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس کے ممبر بھی ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے، بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر پانی ہمارا روکا گیا تو ایکٹ آف وار ہوئے گا، اور اس کے اندر پھر ہمارے میزلز ایسے ہی ہم نے نہیں رکھے ہوئے. اس کو پھر ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو ڈائیلاگ سے کوشش حل کریں اس کو، وہ اپنے کوئی سنتاس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کرے. اگر کچھ کرنے کی، کچھ کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہے. اس میں ملٹری آپشن
اور پریسیجن اٹیک، ایسے تمام کاموں کے اوپر وہ ہماری آپشن میں موجود ہے. احمد سعید منہاس صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب سفارتی کمیٹی بھی پاکستان کی جانب سے بنا دی گئی ہے، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور کافی جو لیڈرز ہیں سیاسی وہ بھی اس پارٹی کا حصہ، اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور ایکسپیرینس لیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں. کیا یہ ایک سفارتی کمیٹی مودی کو کنونس کر پائے گی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے؟ کیونکہ کین وی ٹرسٹ مودی؟ نو. کیا اس کی زبان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ٹیبل پر لا سکے گی اس کو؟ دیکھیے، ٹیبل پہ لانے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایفرٹ کی اشد ضرورت ہے. اس سلسلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ابھی 3 ملکی دورے پہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اپنے کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ، اور کل آذربائیجان کے اندر دیکھا آپ نے کہ جیسے ان کی پذیرائی ہوئی ہے، ابھی ٹرکی کے اندر بھی آپ نے دیکھا. تو لہٰذا ایک ڈپلومیٹک آن سلاٹ ہماری پچھلے 22 اپریل سے جاری ہے، جب انڈیا نے جو ہے خلاف ورزی کی تھی انٹرنیشنل بارڈرز کی، اور مرید کے میں اور اوپر احمد پور شرقیہ میں اور کشمیر میں انہوں نے میزائل حملے کیے تھے. تو پاکستان کا نیریٹو الحمدللہ جو ہے وہ اس وقت سیلیبل ہے، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. نو ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کے حساب سے دیکھا جائے تو ریئل پولیٹک پوری طرح سے حاوی ہے. جیو اسٹریٹجک کو، جیو اکنامک جو فیکٹرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. انڈیا کی منڈیاں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سہل ہیں ایز فار ایز جو مصنوعات بناتی ہے ویسٹرن آپ کی انڈسٹری جو ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ نے اپنی جیو اکنامکس انٹرسٹ کو دیکھنا ہے یا آپ نے موریلٹی کو دیکھنا ہے. دو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر موریلٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن پاکستان یونائیٹڈ نیشنز اور دیگر جو پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا بیانیہ بنائے گا کہ آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر امن لا سکے. اسپیشلی جب 2 نیوکلیر ویپن سٹیٹس آپس میں لڑائی کرتی ہیں تو پھر اس کی جو آفٹر افیکٹس ہیں پھر وہ صرف ساؤتھ ایشیا تک نہیں رہیں گے، باقی ممالک بھی جائیں گے. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نیوکلیر ویپنز کو استعمال کرے، وہ ڈائیلاگ پہ بلیو کرتا ہے، لیکن پھر دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ انہیں کس روش کو اپنانا ہے. احمد منہاس صاحب، بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال پر بات کرنے کی. اور پاکستان نے جو بھی ہم نے دیکھا وزٹ ہوئے وزیر اعظم کے، اور ساتھ میں فیلڈ مارشل بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ایک طریقے کا ایک یہ پاکستان کی طرف سے ایک میسج تھا کہ جس طریقے سے مشکل وقت میں یعنی وار کے ٹائم میں ان کنٹریز نے پاکستان کو سپورٹ کیا، وہ بڑا کمینڈیبل ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین ٹیلی ویژن پر چائنا کے ایکسپرٹس جو ہیں، چائنیز ایکسپرٹ، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے. اور جب چائنیز ایکسپرٹ حقائق بتانے لگتے ہیں، فیکٹس بتانے لگتے ہیں، تو پھر ان کا مائک جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ پیپل لائک میجر گورو سوامی، یہ آریہ اور یہ جنرل بخشی، ارنب گوسوامی، دیز پیپل آر ڈسگریس ٹو دا انٹائر انڈین نیشن انکلوڈنگ مودی ایز ویل. اور انڈینز اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے، اینڈ آئی ایم شیور کہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ پروگرام، آپ لوگوں کا مذاق بنوا رہے ہیں یہ لوگ. کل کو آپ جب ٹریول کریں گے نا، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، لوگ آپ کو جج کریں گے، اور لوگوں کو آپ کی شکل یاد نہیں آئے گی، لوگوں کو ارنب گوسوامی کی حرکتیں یاد آئیں گی، اور ان کی حرکتوں پہ آپ سب کو جج کریں گے. سوچے، پورا ہسٹری کا، تاریخ کا سبق یاد دلا دیا چائنیز ایکسپرٹ نے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کی تہہ تک کیوں نہیں جاتے، انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے، پھر جسٹیفائڈ ہوگا آپ کا ملٹری ایکشن. لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات سے، ٹیبل ٹاک سے، بات چیت سے بھاگتا ہے. وہ کیونکہ اس نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہوتا ہے تو وہ کیسے بات کرے گا. تو بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے انڈین میڈیا پہ، تو ہم آپ کو یہ دکھاتے بھی رہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ ابھی بھی وہاں پہ وار مونگرنگ کا سلسلہ جاری چل رہا ہے. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ذرا اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اور بات کریں گے اپنے ملک کے کھیل کے حوالے سے. پی ایس ایل کیا کمال طریقے سے اختتام ہوا، اور لاہور قلندرز نے پی ایس ایل جیتا. ہم نے ختامی تقریب بھی دیکھی، کیا شاندار فائر ورکس، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایونٹ تھا. پی ایس ایل بلوز چل رہے تھے تو ایک دم سے پھر وہ پاک بنگلہ دیش سیریز آ گئی، اور جب پاک بنگلہ دیش سیریز آئی تو قومی ٹیم کا پہلا امتحان بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز میں شروع ہوا. اب جس کے پہلے میچ میں شاہینوں نے بنگال ٹائیگرز کو 37 رن سے شکست دے دی. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے. قومی ٹیم کا آغاز اچھا نہیں ہوا، یہاں پر سب شروع میں تھوڑا ڈر رہے تھے سب، لیکن صرف 5 رنز پر فخر زمان 1 اور سائم 0 پر ہی پیویلین واپس لوٹ گئے تھے. اس کے بعد پھر جب حارث آئے تو حارث نے 31 اور جو ہمارے کیپٹن ہیں سلمان علی آغا، انہوں نے 34 گیندوں پر
56 रन्स बनाए और 56 रन्स बनाकर टीम को थोड़ा जरा कहते हैं ना स्टेबल किया, मैच को जरा उठाया। मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज आए, उन्होंने 22 गेंदों पर 44 रन्स बनाए और शादाब ने 25 गेंदों पर 48 रन्स बनाए। देश को हदफ मिला 202 रन्स का। अब इसके ताकुब में बांग्लादेश का आगाज भी अच्छा नहीं रहा और हमने देखा कि वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती रहीं और 108 रन्स पर, सिर्फ 108 रन्स पर पूरी जो आधी टीम है वो आउट हो गई, जिसके बाद कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका और पूरी टीम 164 रन्स पर ढेर हो गई। अब लिटन दास है कैप्टन बांग्लादेश के, उन्होंने 48, जाकिर अली ने 36 और तजीद हसन ने 31 रन्स बनाए। हसन अली ने शानदार बॉलिंग की और हम देख रहे हैं पीएसएल से एक तसलसल है उनकी बॉलिंग का कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 30 रन देकर उन्होंने 5 और शादाब ने 2 विकेटें हासिल की हैं। तो ये तो सीरीज रही। अब विकेटें भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग अटैक कैसा रहा। तो बड़े अरसे बाद आज हम बात करने जा रहे हैं तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू। और पीएसएल के बाद अब बांग्लादेश से इम्तिहान है, तो अब पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से कल हमने देखा कामयाबी समेटी। तो ओवरऑल वैसे टीम परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे, क्योंकि टीम में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हमारा पीएसएल बहुत जबरदस्त किया जैसे आपने खुद भी कहा और वाकई हमने मार्का मारा है, एक वहां मारा और एक यहाँ पर मारा, इसलिए कि वो अभी तक डिस्टर्ब है, इसमें क्रिकेट में भी डिस्टर्ब है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल। और कल बांग्लादेश से खैर मुकाबले की जहाँ तक बात है शॉर्ट फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक मेरा बांग्लादेश में हमें जमीन आसमान में गई कहूँगा तो फर्क है। और ये है रैंकिंग में जरूर 8-9 नंबर पे हैं हम, क्योंकि होना नहीं चाहिए हमें, पर मुश्किलात की हमें। और कल के मैच की अगर बात करूं तो यस आपने सही कहा कि बहुत चेंजेस की हैं, मगर कुछ चेंजेसों में हम मेरे अपने लिहाज से जीत तो आप जाएंगे इनसे, अगर आपने जो टीम अनाउंस की है उसमें कोई मुझे बहुत बड़ा बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। जिसका नतीजा आगे चल के मुझे नहीं पता आगे तो क्या बैलेंस है, किसकी कमी है या किसका इंक्लूजन है जो आपको समझ नहीं आ रहा? कुछ नाम आप लेना चाहें? बिल्कुल लूंगा नाम, इसलिए कि देखिए हसन नवाज आए, यस बिल्कुल उन्होंने परफॉर्मेंस की है और उनको आना चाहिए। और भी कई लड़के थे, मोहम्मद नईम थे और सुफियान को किस लिए ड्रॉप किया गया मुझे नहीं पता। अगर आप हारिस रऊफ को भी और नसीम शाह को भी अगर बिठा देते, यानी स्क्वाड में नहीं होते, खेले तो नहीं वो, लेकिन और फिर हुसैन तलत किस बेस पे आए हैं, मैं देखे जीतने के बाद, लेकिन जो कमियां हैं वो नजर आती हैं हमें। और साथ साथ आपके 4 ओपनर आपने डाले हुए हैं और जो है फखर जमान फरहान का क्या कसूर है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जब ट्राई कर रहे हैं तो आप फरहान को ट्राई कर लें। आप साइम अयूब खेला हुआ है, वो तो आपके आगे भी चल के काम आएगा। भाई इनको ट्राई करने का मकसद ये है, इन्होंने परफॉर्मेंसेस की भी हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें टीम में मुझे फील नहीं हो रहा है, जो बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है। कुछ दिल कल खुश नहीं नजर आ रहे थे इतने नीचे जाके, क्योंकि 20 ओवर में। तो ये चीजें हैं। बहरहाल विक्ट्री आपकी विक्ट्री है, लेकिन हम दूसरी विक्ट्रीज को देखेंगे जब हमारा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह। अच्छा तौसीफ भाई, कल जब मैच का आगाज हुआ एकदम से जरा दिल बैठ गया था, क्योंकि आगाज कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था। जब मैं बात करूं 2 विकेटों पर, जब 5 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। अच्छा उसके बाद फिर जब मिडिल ऑर्डर आया, मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा से संभाला, फिर स्टेबलाइज किया मैच को। मिडिल ऑर्डर का फॉर्म में आना कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है और हम पहले मिडिल ऑर्डर पे ही बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते रहे कि हमारा, क्योंकि ऊपर से हमारे जब रन्स नहीं होते थे और तो मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता था बाद में, तो कहते थे भाई मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, ऊपर से रन बन जरूर रहे मगर वो स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम अभी बार बार हम उसको छेड़ेंगे तो फिर वो होगा। बहरहाल आपने 2 की प्लेयर थे आपके और उनको जाना ही था। हकीकत तो यह है कि उनको जाना ही था। आप जब तक ट्राई दूसरों को नहीं करेंगे तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर में 2-3 प्लेयर आपके आए हैं और डेफिनेटली इनको चांस पूरा मिलना चाहिए। हसन नवाज ने तो प्रूव कर दिया है। अब एक नईम है, खैर अभी वो स्क्वाड में नहीं है, बट आपके पास 3-4 प्लेयर यहाँ से ऐसे आए मिडिल ऑर्डर में
जो आपको आगे चल के काफी सहारा दे सकते हैं। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से सबको यूज करें, और मेरा ख्याल है अगर बैकअप बनाना है तो फिर यही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। और तौसीफ साहब, हम ये देख रहे हैं कि ओपनर के मसाइल हमारे नहीं अभी हल हो पा रहे हैं। अब किसको ओपनर लाएं, किसको नहीं, और मिडिल ऑर्डर कहाँ से शुरू। मुझे जरा ये बताइएगा, बॉलिंग पर आ जाते हैं। हसन अली और शादाब खान की टीम में वापसी हुई है। हसन ने बड़ा अच्छा PSL में हमने देखा, उनका कमबैक था। और शादाब की बात करें तो वो भी अपनी टीम में बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लेकिन दोनों के कमबैक को पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में कैसे देखते हैं? आगे कितना ही सपोर्टिव हो सकते हैं, या कुछ और आप समझ रहे हैं कि रिप्लेसमेंट हो सकती है? देखिए, यही एक इसके बाद हमारे काफी लंबा गैप है, हमारे 4-5 महीने का गैप है। उसके बाद वेस्ट के खिलाफ जाते बिल्कुल। अभी जो चीजें हमें नजर, 2 आदमियों का आपने लिया, हसन अली ने कमबैक किया, यस अच्छा कमबैक किया, और इसी तरह शादाब की बॉलिंग में अभी भी मुझे कुछ इतना मजा नहीं आ रहा। और हकीकत यह है कि ठीक है, उन्होंने रन्स कर दिए हैं, अपनी जगह है, मगर बीइंग ए क्रिकेटर मैं कह सकता हूँ 40-50 रन अपनी जगह ठीक है, बट वो मजा उसमें भी ऐसा नहीं आया जिससे कि आप सोचें। अगर नेगेटिव ना कोई सोचे तो याकूब साहब ने पहले ही गेंद पे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो लेग बिफोर आउट थे, और DRS नहीं है हमारे पास, और PSL में भी DRS नहीं था हमारे पास। तो ये चीजें देखना पड़ेंगी। मैं उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं रहा, बट जो एक शादाब का नाम था, और हमें उसकी बॉलिंग की बहुत जरूरत है। हम बैटिंग को अभी बना रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, फरहान को आप खिलाइए। और ये प्लेयर तो जाहिर है कि जब पहले भी डिस्कस इतना हो चुका है हमारा कि हम शादाब को लाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि सुफियान की हमें 6-7 विकेटें 8 विकेटें यंग बच्चे की, एटलीस्ट उसको आप स्क्वाड में तो रखते ना, वो तो फिर ज्यादती है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला और अपनी मुफीद राय से हमें आशना किया। अब बात हम जहां पर क्रिकेट की कर रहे हैं और खेल की मैदान से कर रहे हैं, वहां पर हमें अपने नेशनल स्पोर्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हॉकी की। अब पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हैं इमाद शकील भट्ट साहब। उन्होंने ये मुतालिबा किया है कि हॉकी एशिया कप भारत से मुंतकिल किया जाए। मुतालिबा तो आई लाइक इट। वैसे कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एशिया कप हमारे लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, पाक भारत तनाज़े के सबब भारत से मुंतकिल होना चाहिए। बिल्कुल, और हाँ, ये बहुत ही फेयर बात है। और जब भारत इस तरह के मुतालबे रख सकता है तो हम क्यों नहीं। अभी तो एशिया कप जो होना है, वो क्रिकेट की बात कर रही हूँ, उस हवाले से भी बहुत सारे डाउट हैं। तो अब यही हमें भी अप्रोच ऐसी अपनानी चाहिए जिसमें हमारा स्टांस बड़ा क्लियर हो। PCB के चेयरमैन का क्लियर स्टांस था कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड होगा। चलिए जी, हम जाते हैं एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ओहो भाई, मैं तो हैरान हूँ। कोई तूफान है, कोई ये हो क्या रहा है? मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बात अब हैदराबाद तक आ गई है। मैं बात कर रही हूँ मौसम की, मैं बात कर रही हूँ बारिश की, और सिर्फ बारिश ही नहीं, यालाबारी हो गई। यालाबारी हो गई है, यानी कि मौसम मुसलसल सरप्राइज दे रहा है। हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद सिंध में है, सिंध में जनाब, और कोटरी में। वैसे ये हैदराबाद अपना वाला हैदराबाद है जी, कोटरी जामशोरो। और फिर तेज हवाएं पहले चली, उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। आप मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं? कर ले यकीन, क्योंकि ये हकाइक हैं। हम लोग तो हकाइक ही बता रहे होते हैं बैठ के, हम भारतीय मीडिया थोड़ी हैं। अब हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में यालाबारी भी हो गई है। यही तो, ये देखिए आप मनाजिर देखें, वाकई यालाबारी हो गई। तो हम कितना दूर बैठे कराची वाले भाई हमसे। कराची में क्यों नहीं बारिश हो रही है, मेरा सवाल ये है। लेकिन पहले वहाँ बहुत हब्स थी, फिर गर्मी थी, उसके बाद मौसम ऐसा हो गया। और हमें महकमा मौसमियात वाले कहते हैं आपका मौसम ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, वैसे ये तो मैं महकमा मौसमियात वालों को ना इस बार पकड़ूंगा जरा कि आप ये बताएं जरा कि जब हैदराबाद तक आ सकते हैं तूफान, तो आगे कराची क्यों नहीं आती यालाबारी और ये बारिश? यहाँ मौसम मुसलसल गर्म है, पारा 37 तक है। हाँ, और शिद्दत 43 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। फील्स लाइक। अच्छा, दादू की बात की जाए तो दादू में दर्जा हरारत 48 है, सिब्बी में तो 47 है, सक्कर नवाबशाह 46, और सरगोदा और बहावलपुर की बात की जाए तो वहां पर दर्जा हरारत है 42।
لاہور میں ہے 41 ڈگری سینٹی گریڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق آج چترال, دیر, سوات, مالاکنڈ, شانگلہ, کرم ایجنسی اور کزئی باجوڑ میں موسم ابر آلود رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر بارش کا بھی مطلب اس بار بھی کراچی کا نام نہیں لیا, کراچی کا نام کہیں پر نہیں ہے آس پاس. مطلب کیوں؟ میں کہتا ہوں پھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں, پھر اب دعاؤں سے کچھ بنے گا. بہت ظاہر ہے, اب ہم لگتا ہے استغفار کرنا پڑے گا. لیکن ویسے اگر بات حیدرآباد تک آ گئی ہے نا تو میں اب بڑا پر امید ہو گیا ہوں کہ کراچی بھی آ ہی جائے گا. وہ بادل آہستہ آہستہ ادھر آ ہی جائیں گے. بالکل. تو اب جب ہم گزشتہ ہفتے کہتے ہیں نا ملک بھر میں ایسی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, موسم بھی ایسے تیور دکھا رہا ہے, چلیں ہم ذرا کراچی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں, موسم یہاں پر ویسے ہی ہے, لیکن ہم یہ پوچھتے رہیں گے محکمہ موسمیات والوں سے کہ یہاں کب وہ بادل آ رہے ہیں. مگر جو پچھلے ہفتے صورتحال رہی نا ملک بھر میں, خاص طور پہ ہم پنجاب کی اگر بات کریں تو بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. پنجاب میں جو قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 70% حادثات کی وجہ سولر پینلز ہیں یا جو جہاں پہ بھی ان کی انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے. تو ان واقعات کے بعد پی ڈی ایم اے نے تمام اضلاع کو سولر پینلز کی تنصیب کے لیے ایک نیا رولز اور ریگولیشنز دے دیے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ صرف معیاری سرٹیفائڈ پینلز ہی نصب کیے جائیں گے اور اس سے پہلے باقاعدہ انسپیکشن کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن پاکستان سولر ایسوسی ایشن نے سولر پینلز کے باعث حادثات کو ایگزیجریشن, مبالغہ آرائی قرار دے دیا ہے. نہیں ویسے یہ تو ہم نے دیکھا بھی تھا جس طریقے سے سولر پینلز کی پلیٹس اڑ رہی تھیں اور وہ جا کے لوگوں پہ گر رہی تھیں. اور پھر آپ شہر کے اندر ہیں, شہری علاقے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر چھت کے اوپر سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ جب اڑیں گی تو نیچے وہ نقصان تو پہنچائیں گی, وہ گھروں میں جا کے لگیں گی, وہ شیشے توڑیں گی, وہ گاڑیوں کو نقصان پہنچائیں گی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طوفانی ہوا میں تو بل بورڈز بھی اڑ جاتے ہیں, بل بورڈز بھی اڑتے ہیں, ویسے یہ بھی بات ہے. تو چلیں پھر اب ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب کے ہیں عرفان علی کاٹھیا صاحب. تو ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حالیہ آندھی طوفان میں سولر پینل سے متعلق کتنے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں, اور کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو سولر پینلز کی پلیٹس جب اڑ رہی ہیں اور وہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں بل بورڈز اور درختوں کی بنسبت؟ جی تھینک یو ویری مچ, تھینکس فار ہیونگ می. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا, بڑا انفارچونیٹ 24 مئی کو جو ہمارے پاس ایک ونڈ سٹارم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی تھرو آؤٹ دا کنٹری, خاص طور پہ جو پنجاب میں تھرو آؤٹ پنجاب 124 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے اور ان 124 انسیڈنٹس کے پیش نظر 110 لوگ زخمی ہوئے اور 18 لوگوں کی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا. اس میں بالکل جو ہمارا تمام ڈیٹا کا انالیسس تھا دیٹ شوز کہ اس میں میجورٹی آف دی انسیڈنٹس تھے جو سولر پینلز یا ان سے ریلیٹڈ اسٹرکچرز ریلیٹڈ وہ تھے. تو بالکل سولرائزیشن, کلین انرجی کی طرف جانا وہ بالکل ضروری ہے. اس وقت ورلڈ اوور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہمیں کلین انرجی کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں اب بل بورڈز بھی تو ہیں وہیں پر, اسی شہر میں جہاں پر سولر پلیٹس لگی وہاں پر بل بورڈز بھی لگے ہوں گے بڑے بڑے, وہاں پر شیشے بھی ہیں, شیشوں والی بلڈنگز بھی ہیں. اچھا وہاں پر پھر درخت بھی گرتے ہیں. تو یہ پھر کیا کمپیریزن بنتا ہے سولر پلیٹس کا ان کسی چیز کے ساتھ؟ اچھا اس میں میں گزارش کروں گا کہ بالکل باقی جو اوور آل اسٹرکچرل 124 انسیڈنٹس بھی جیسے میں بتا رہا ہوں, تو جو اسٹرکچرل کلیپسز ہیں اس میں ڈفرنٹ نیچر کے کلیپسز ہیں, لیکن زیادہ تر جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی زیادہ تر سولر پینلز یا سولر پینلز ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اچھا اب اس میں صرف ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ہم اس کی انسٹالیشن میں سولرائزیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جہاں انسٹالیشن میں ہم تھوڑا سا بھی کمپرومائز کرتے ہیں, اسٹرکچر کو پراپر نہیں لگاتے, پلیٹس کو پراپر نصب نہیں کرتے, تو جب بھی کوئی ایئر تھرسٹ ہوتی ہے تو وہ چیزیں اڑتی ہیں, وہ اسٹرکچرز اکھڑتے ہیں, جس سے پھر آگے جانی اور مالی نقصان کا. ذرا آپ بتا دیں کیونکہ سولر پینلز کی تنصیب سے متعلق کوئی نئے قواعد بھی آئے ہیں, وہ تجویز کیے گئے, کچھ ریکمنڈیشنز ہیں, وہ کیا ہیں پھر؟ جی میں اس پہ گزارش کروں, جب یہ انسیڈنٹس ہم نے دیکھے تو تھرو آؤٹ پنجاب اس وقت ایک سروے ہو رہا ہے اور تمام اس طرح کے اسٹرکچرز جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ پراپرلی نصب نہیں ہے اور کل کو وہ ہیزرڈس اور لوگوں کے لیے جانی اور نقصان کا سبب بن سکتے ہیں, تو ان تمام کا ایک
बिल्कुल कंप्लीट सर्वे थ्रू आउट द पंजाब, वो अभी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को लिख के उसको स्टार्ट करवाया है। और आने वाले, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले वक्त में हम ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स जो रेक्टिफाइबल है उनको रेक्टिफाई करें, ताकि वो किसी भी इंसानी जान के नुकसान का या किसी को जख्मी करने का वो सबब ना बने। और इसमें फिर यही है कि जो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स हैं, उनमें बाल जगहों पे इश्यूज नहीं भी हैं, ये नहीं है कि हर जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन जहां पे भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनकी इंस्टॉलेशन में, और वो जो थोड़ा खर्चा बचाने के लिए हम अपनी और बाकी साथ वालों की जान को वो हम खतरे में डालते हैं। और ये साबित किया 24 मई के इस तूफान ने कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स दे वर रिलेटेड टू सोलर पैनल्स और देयर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। इसके साथ साथ एक मैं आपके तवज्जुह से और भी गुजारिश करूं कि जो कल भी हमारे पास मियां वाली में एक आसमानी बिजली के गिरने से एक शहादत और एक जान बाक हुए, इसी तरह 24 मई के जो 18 लोग टोटल जिनकी उसमें जान गई, उनमें से भी 3 लोग आसमानी बिजली के गिरने से। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब बहुत क्लियर वार्निंग ऑफ थंडरस्टॉर्म विद विंड स्टॉर्म ये होता है, तो उसमें अवाम जितना कोशिश करेंगे पब्लिक गवर्नमेंट की हदायत पे अमल करने की, उतना हम अपनी जान को महफूज बना सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अभी भी शुक्रिया। 27 से 31 बड़ी हाँ बिल्कुल, हम जब ऐसा मौसम हो पब्लिक स्पेसेस से अवॉइड करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई है इरफान अली काठिया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त डाला। और देखिए, हमने पिछले दिनों आपको मनाजिर भी दिखाए थे कि इधर से तूफान आ रहा है, उधर से लोग जो हैं वो सोलर प्लेट्स के ऊपर चढ़ के बैठे। अच्छा, दिस शोज के वो जो सोलर पैनल था वो उसकी तंसीब सही से नहीं हुई, सही से इंस्टॉल नहीं था, दैट कुड बी द रीजन। और ये वायरल भी बहुत हुआ, इसलिए हाईलाइट, ये मुझे समझ अब वो उड़ गया ना सोलर पैनल, छत से आके जमीन पे गिर गया, उसको पकड़ा जा रहा है। अब ये जब उड़ेगा तो ये इन सब लोगों को साथ लेके खुदा ना खास्ता उड़ेगा। अगर ये गिरता तो इन सब लोगों जाए तो भी बड़ा नुकसान। देखिए, सोलर पैनल जो है वो बेसिकली शीशा तो है उसके अंदर, अगर वो शीशा टूट के आपको लगे तो आप प्लीज अवॉइड करें। और ना सिर्फ सोलर पैनल से अवॉइड, तनसीब के ऊपर जो है वो आप फोकस करें, बल्कि पब्लिक स्पेसेस से भी जाने से आप अवॉइड करें। ब्रेक ले लेते हैं हम जी, रखें आप, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अब आपको जिस तरह पता है कि हज भी चल रहा है और ईद कुर्बान भी बस करीब करीब है, तो आज़मीन हज के लिए मिना में आरजी खैमा बस्ती तैयार कर ली गई है। लाखों आज़मीन हज 8 ज़िलहज को वादी मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। यहाँ दुनिया के कोने कोने से मुसलमान आते हैं और मनासिक हज अदा करते हैं। सऊदी अरब का जदीद इक़दाम है ये जी, और हज पर निगरानी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। और सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हज के दौरान इसमें इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं। उनमें थर्मल और नाइट विजन कैमरे लगे हैं। ये ड्रोन्स बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के बुलंदी पर परवाज और मुसलसल निगरानी की सलाहियत रखते हैं। किसी भी गैर मामूली सरगर्मी का बर वक्त पता लगा सकते हैं। बहुत जबरदस्त वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। ये आरजी खैमा बस्ती जो है, ये भी इसके मंजर आप देख रहे हैं। और ये कहते हैं ना, जो गर्मियों में, शदीद गर्मियों में ये आखिरी हज होगा, इसके बाद से ऑनवर्ड्स जो हज आएंगे फॉर लाइक अंटिल 2040 आई गेस, तो ये हज जो है फिर वो जरा एक ठंडे मौसम में आएंगे। तो ये सारे इंतजामात सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स हैं, जिन पर थर्मल नाइट विजन कैमरास भी लगाए गए हैं, जो हर तरह से मॉनिटरिंग भी करेंगे, हर तरह की मूवमेंट पे भी नज़र रखेंगे। और हमने बहुत सारे ऐसे इंतजामात भी देखे हैं, जिसमें देखा है कि गर्मी से बचाने के लिए भी बहुत सारे वहाँ पर इंतजामात हैं, और बिल्कुल इस तरीके से सारी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल ड्रोन्स और नाइट विजन ड्रोन्स का इस्तेमाल देखें आप, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है आज़मीन हज की सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए। तो जहां पर टेक्नोलॉजी की हम बात करें, वहां पर टेक्नोलॉजी जो भाई अब तो पूरी दुनिया के ऊपर बस टेक का राज है। अच्छा। मसनूई ज़हानत AI की मैं बात कर रहा हूँ। AI ने तिब के मैदान में एक और अहम पेशरफ्त कर ली है। अब सिर्फ चंद मिनटों में नौज़ायदा बच्चों की दिमागी नशोनुमा का अंदाजा लगाना मुमकिन हो गया है। नई तहकीक के मुताबिक AI नौज़ायदा बच्चों के दिमागी बरकी सिग्नल्स का तज्जिया करके बरवक्त तशखीस और इलाज की राह हमवार करती है। अच्छा, इसमें जो तहकीक हुई ना, उसमें 272 बच्चों का जायजा लिया गया, जिनमें से 53 बच्चे मेगा सफीली जैसे पेचीदा मर्ज में मुब्तला थे, और इस हालत में बच्चे का सर जो है वो गैर मामूली तौर पर बड़ा हो जाता है, जो दिमागी बेतरतीबी की अलामत हो सकती है। तो कहते हैं ना, अगर बरवक्त तशखीस हो जाए तो
تو علاج بھی ممکن ہوتا ہے اور بر وقت علاج پھر شروع بھی ہو جاتا ہے، اور احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ایڈوانسمنٹ ہے، ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ چائنا میں اے آئی کا استعمال کر کے سڑکیں بنانا شروع کر دی گئی ہیں اور کیا خوبصورت وہ روڈ بلڈ کی گئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کا استعمال کر کے نوزائیدہ بچوں کی دماغی نشو و نما کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو ہمیں بھی اے آئی کا استعمال اپنی روزمرہ کی زندگی میں جہاں پر ہم چیٹ جی پی ٹی کا کر رہے ہیں وہاں پر ڈفرینٹ چیزوں میں ڈفرینٹ فیلڈز میں بھی اس کو اب جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، اب کہتے ہیں نا وہ جو ہم بڑا سنتے ہیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ ہی دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہاں پر ایلون مسک جو ہیں ان کا خواب تھا اور جو خواب ہے وہ کہتے ہیں نا ذرا نئی چکنا چور ہو گیا. اسپیس ایکس کے جدید ترین اسٹار شپ راکٹ کی نویں آزمائش کی جو پرواز ہے وہ بھی ناکامی کا شکار ہو گئی ہے اور پرواز کے صرف 30 منٹ بعد راکٹ نے خلا میں اپنا کنٹرول کھو دیا. ہوا کیا، اب یہ قبل از وقت بحر ہند میں دھماکوں سے پھر تباہ بھی ہو گیا. امریکی ایویشن حکام کہتے ہیں کہ مشن کی ناکامی کی ہم تصدیق کرتے ہیں اور معاملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایلون مسک انسانوں کو مریخ پر لے جانا چاہتے ہیں، وہاں پر بسانا چاہتے ہیں، لیکن لگاتار ناکامیوں کے باوجود یہ بات ان کی ہے کہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر کے رہوں گا. بھائی ڈٹرمنیشن اپنی جگہ ہے، بٹ آئی تھنک ہی از فائٹنگ اگینسٹ دا نیچر. اور اتنی دفعہ بھی ان کا خلائی مہم جو ہے یہ فیل ہو چکی ہے، بٹ نو ہی از لائک کہ میں نے مریخ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، انسانوں کو مریخ پہنچانا ہے. پتہ نہیں انسانوں کو مریخ پہنچا کے انہوں نے ایسا کیا کرنا ہے، تو پھر ادھر ارتھ پہ کون رہے گا. کوئی خواہش ہوگی، کوئی لسٹ بنائی بھی ہوگی، کچھ ایسے انہوں لوگ نے شاید پرپوز کرنا ہوگا کسی کو، ناپسندیدہ لوگ ہوں گے جن کو چاہتے ہوں گے انہیں مریخ پر بھیج دو. ایسی کوئی لسٹ ہے؟ میرے پاس بالکل ایسی ایک لسٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایلون نے کسی کو نا پرپوز کرنا ہوگا مریخ پہ جا کے. میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، آپ بالکل میں نارتھ ساؤتھ والا معاملہ چل رہا ہے جی، نارتھ پول ساؤتھ پول. چلیں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اب ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اس وقت جو ہے خاص طور پہ پاکستانی نوجوان جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور یعنی کہ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے. اب جو عید الاضحیٰ ہے وہ 7 جون ہفتے کے دن ہوگی، تو اس حوالے سے مویشی منڈی میں جو ہے نا کافی گہما گہمی بڑھ گئی ہے. بالکل اس پہ بھی بات کریں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے. بھائی اب آپ کو ذرا ایک دفعہ پہلے یہ تو بتا دیں جو یہ خبر بڑی امپورٹنٹ. اب عید آتے ہی، اب عید تو آ رہی ہے اور ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں جانور آنا شروع ہو گئے. عید سے پہلے کون آتا ہے؟ عید سے پہلے آتے ہیں اداکار بیکاری. اب میں یہ بات اس لیے اتنی فنی طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اداکاری اور فنکاری کی تو کراچی میں کہتا ہوں پیشہ وار جو بیکاری ہیں نا وہ خوب جانتے ہیں کہ اداکاری کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس بار دال نہیں گلی ان کی. کراچی میں پولیس نے لنگڑا کر چلنے کی ایکٹنگ کرنے والے بھکاری کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لی. یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ذرا اپنی اسکرین کے اوپر. بھائی یہ بھکاری تھا اور یہ لنگڑا کے چل رہا تھا. پولیس کو ہی تشویش، پولیس نے کہا آجا بیٹا چل سے تیری پٹی اترواتے ہیں. جب پٹی اتروائی تو نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلا، وہ اس نے ایسی بس پٹی لگائی ہوئی تھی. اداکاری کر رہے تھے نا، وہ تھیٹریکل پرفارمنس چل رہی ہوتی ہے کراچی کے روڈز کے اوپر مانگنے کے، اور پولیس کو لیکن چکما نہیں دے سکے. اور اب تو بڑے رولز بھی بڑے سخت ہو گئے ہیں. اور ہم تو بھائی دیکھیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان تک جو ہے صدقات اور عطیات سب چیزیں پہنچیں، لیکن جب ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کا حق بھی مارا جاتا ہے. اور پھر کیا مطلب کیوں آپ جب کما سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، تو محنت مزدوری کر کے رزق کمائیں. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اگر آپ نے ایسا چیریٹی کرنی ہے، ڈونیشن کرنی ہے، تو اپنے جو آپ کے مستحق رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں ان سے سٹارٹ کریں. جائیں گے ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں. منڈے ٹو فرائیڈے ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. اور باخبر سویرا میں آپ کو ملتی ہیں تصدیق شدہ حقائق پر مبنی خبریں. اور ہم یہی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ باخبر سویرا دیکھا کریں اور بعد میں اس کا فیڈ بیک بھی دیا کریں. اب جی عید آنے والی ہے، 7 جون کو عید ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے. بچوں کی شرارتیں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کیسی انہوں نے شرارت نکالی ہے. وہ جو بیل کی اور گائے کے گلے میں اور پیروں میں ڈالنے کے لیے وہ چھن چھن نہیں ہوتی،
بھائی وہ جا کے لیا ہے دکان سے, ٹھیک ہے, ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور جب بھی کوئی خواتین یا کوئی لڑکے وغیرہ کوئی گاڑی میں کوئی جا رہا ہوتا ہے نا, یا کوئی ایسی واک کر رہا ہوتا ہے, تو پیچھے سے جا کے نا وہ ایک دم زور سے چھن 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 کرتے ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بیل کھل کے آ گیا پیچھے سے. چیخیں چخاٹے مچے ہوئے ہیں میرے پورے محلے کے اندر, اور وہ بس بچے رکنے کا نام ہی نہیں. آپ اتنے آبزرو بچوں کو کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے بہت تنگ کیا انہوں نے. بھائی نہ رات کو سونے دیتے ہیں نہ دن کو, ساری رات باہر بیٹھے رہتے ہیں چارپائی کے اوپر پنکھا لگا کے اور لوڈو کھیلتے رہتے ہیں. سوچے نا, اب تو ان کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں, تو جون جولائی کی چھٹیاں, اب عید بھی آ گئی ہے, تو ان کے تو مزے ہی چل رہے ہیں, اور بچہ پارٹی جو ہے فل انجوائے کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر نہیں تو جو محلے میں گائیں اور بکرے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. پلیز انہیں تنگ نہ کریے گا, اور ان کو کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ ان کی خدمت بھی ہو رہی ہے, خیال بھی رکھا جا رہا ہے, نام بھی ان کے طرح طرح کے رکھے ہوئے, نام ببلو بنٹی پتہ نہیں کیا, اور جا کے دوسری گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ اس گلی میں جی کیسی گائے آئی ہے, کیسا بیل آیا ہے. سو ہم آپ کو بتا دیتے, اب یہ جانوروں کی جو خریداری کا سلسلہ ہے وہ کافی تیز ہو گیا ہے, کیونکہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. اب 7 جون کو بتایا جا رہا ہے, جیسے کہ سائم نے بتایا, ہفتے کو عید ہے. اب چاہے کراچی ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, بھاؤ تاؤ چل رہے ہیں. اب بھاؤ تاؤ میں کون ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو بھی لے جایا جاتا ہے, یہ بھی بڑا ایک کام ہوتا ہے. جس طرح جب آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں میکینک کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا, تو جانوروں کا بھی ایک میکینک ہوتا ہے, خاندان میں کوئی ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 دانت والا ہے, یہ 4 دانت والا ہے. اچھا وہ پھر جا کے نا پوری منڈی میں جانوروں کا منہ کھول کے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے چوگا کون سا ہے, دوندا. میں تو لاسٹ ٹائم لاہور میں گیا تھا. اچھا ہمارے وہاں پر دوندا, چوگا, چھگا ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پر مطلب کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ 2 دانہ 4 دانہ 6 دانہ ایسا ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں, ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے الماس خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کراچی سے افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں, اور عدنان طارق ہمارے ساتھ پشاور سے ہیں. تو یہ تینوں وہ شہر ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی جو ہے مویشی منڈی لگتی ہے. سب سے پہلے کہاں کا رخ کریں؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف. الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. الماس, سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کون سی منڈی میں موجود ہیں, کیا ریٹ چل رہے ہیں, اور خریداروں کا رش دیکھ رہے ہیں یا پھر نہیں؟ بالکل سائم, آپ نے تو اپنے شہر میں سب سے پہلے یہ آپ نے وہ کام کر دیا, اپنے ہی شہر میں سب سے پہلے آپ تینوں میں سے لے لیا. بڑی اچھی بات ہے, مجھے بھی خوشی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں بالکل صدف آپ ہنستی رہی ہیں, ایسے ہی اچھی لگتی ہیں. لاہور میں گرمی بہت ہے, آپ دونوں کو معلوم ہے کہ لاہور میں گرمی بہت ہے, اور جب لاہور میں جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو خریدار بھی کم ہوگا, اور جو جانور ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. جانوروں کے مالک جو پریشان ہیں, بیوپاری جو دوسرے شہروں سے یہاں آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے جانوروں کو تندرست رکھنے کے لیے انہیں گڑ اور شکر کا وہ پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, تاکہ انہیں گرمی تھوڑی سی کم ہو. اب آپ نے جو بات کی اس کی مہنگائی میں یقیناً صدف بہت زیادہ مہنگائی ہے. پچھلے سالوں سے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. روٹین میں ہم سنا کرتے تھے پچھلے کئی سالوں میں 10 سے 15% مہنگائی ہو گئی, تو وہ پھر بھی اس کے جو خریدار ہوتا تھا اس کے پہنچ میں ہوتا تھا جانور. تو الماس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ تو اب تو رش بڑھ جانا چاہیے, گاہک بھی آ جانے چاہیے. تو یہ بھاؤ تاؤ کا سلسلہ یہ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہوا ہے؟ صدف بھاؤ تاؤ جو ہوگا وہ جب تھوڑی سی گرمی شام کے اوقات میں کم ہوتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ گاہک آتا ہے. ویسے بھی ورکنگ ڈے ہے آج, گزشتہ روز کی طرح یہ یوم تکبیر نہیں ہے, سب پورے پاکستان کو چھٹی نہیں ہے, ورکنگ ڈے ہے, اور ورکنگ ڈے میں لوگ اپنے دفاتر میں یقیناً ہیں, اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھاؤ تاؤ جو ہوگا وہ شام کے اوقات میں ہوگا. جو جانوروں کو شدید گرمی ہوتی ہے اس کو بھی وہ گڑ شکر والا شربت پلاتے ہیں تاکہ وہ بہت تو الماس آپ ہیں بہت زیادہ گرمی کے اثرات سے کم ہو. اور اس منڈی میں جاذب نظر کون سا جانور ہے, ذرا ہمیں اس سے بھی ملوا دیں, کیا نام ہے اس کا, ذرا دکھا دیں, ملوا دیں. سائم, لاہور میں ویسے تو 5-6 بڑی منڈیاں لگی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری عارضی منڈیاں ہیں. یہ ہماری لاہور میں صافی کالونی اس کے بالکل قریب ہے, یہ بھی پورا سال لگی رہتی, لیکن وہ شاہپور کانجرا اور دوسری منڈیوں کی طرح بہت بڑی منڈی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جانور بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور دوسرا سائم, آپ نے کیا سوال پوچھا؟ میں نے کہا کسی اچھے خوبصورت بھاری جانور سے ملوا دیں جو اس وقت منڈی کی اٹینشن. ہاں بالکل. آپ
آپ بتا رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ببلو اور شبلو اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں اور بیوپاری کہتا ہے کہ ہم نے انہیں پورا سال بادام اور گڑ شکر پلا کے انہیں ان کا وزن بڑھایا، لیکن وہ مجھے نہیں پتا کہ بادام تو آج کل انسان کو نہیں ملتے تو جانور کو کیسے مل سکتے ہیں. لیکن بالکل ہم ذرا اور بھی ہمارے کراچی سے نمائندے موجود ہیں، عدنان طارق بھی موجود ہے، ذرا پہلے کراچی چلتے ہیں، وہاں سے صورتحال جاتے ہیں. تو پرویز ذرا ہمیں بتائیے گا افضل کہ یہاں پر کراچی میں کیا بھاؤ تاؤ شروع ہو گئے، اب رش بڑھ گیا ہے گاہکوں کا کیونکہ عید تو قریب ہے. افضل صحیح فریم سیٹ کر کے خوبصورت جانور کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل صدف صائم، جس جانور کے آگے میں کھڑا ہوں وہ جانور جو ہے عمران ٹائیگر اس کا نام ہے، اور اس کی قیمتیں بھی جو ہے سن کر یہاں کے شہری پریشان نظر آتے ہیں. 16 لاکھ روپے اس کی قیمت لگائی گئی ہے، لیکن شہری جب سنتے ہیں تو وہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، تو یہاں شہریوں کی جو خریداری ہے وہ بھی ایک عجیب طریقے سے ہوتی ہے. کراچی شہریوں کا ہمیشہ جو ہے اصول رہا ہے عید کی شاپنگ ہو تو وہ رات کو کرتے ہیں، اور جب جانوروں کی شاپنگ ہو تو وہ بھی رات کو ترجیح دیتے ہیں. دن بھر جو ہے منڈیوں میں جو ہے سناٹا رہتا ہے، لیکن جہاں جیسے ہی 6 بجتے ہیں تو شہریوں کی بڑی تعداد جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کرتی ہے. کوئی بھاؤ تاؤ میں مصروف نظر آتا ہے تو کوئی نوجوان ٹولیوں کی شکل میں ونڈو شاپنگ کرتا ہمیں نظر آتا ہے. مختلف جو ہے جانوروں کی قیمتیں پوچھتا ہے، مسکراتا ہے، سیلفیاں لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. تاہم دیکھا جائے تو یہاں اس وقت جو کراچی کی جو بڑی مویشی منڈی ہے، یہاں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں قربانی کے جانوروں کی. شدید گرمی میں تو لوگ اس لیے رخ نہیں کرتے، گرمی سے نڈال ہوتے ہیں، جب وہ ریٹ پوچھتے ہیں تو گش کھا لیتے ہیں شہری. لیکن دیکھا جائے تو ہر شہری کی یہی خواہش ہے کہ اچھا خوبصورت معیاری جانور مناسب قیمت پہ ان کو مل جائے. اسی جو ہے جد و جہد میں کراچی کے شہری رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان اپنے گھروں سے رخ کرتے ہیں مویشی منڈی کا، اور مویشی منڈی رات بھر جگمگاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دن کا منظر ہے. ابھی میں جس طرح موجود ہوں ایک ناردرن بائی پاس پہ مشہور جو ہے سب سے بڑی منڈی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سناٹا ہے، جہاں کے وپاری انتظار کر رہے ہیں کہ خریدار آئیں اور ان سے بھاؤ. اچھا افضل یہ بتائیے گا کہ زیادہ سے زیادہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ کا بھی جانور ہے، 60 لاکھ کا بھی جانور ہے. کم سے کم کیا رینج ہے جانور کی؟ ایک عام مڈل کلاس فیملی سے اگر کوئی لڑکا آتا ہے یا کوئی صاحب آتے ہیں خریدنے کے لیے، کوئی فیملی آتی ہے، کم سے کم کس ریٹ میں جانور اس کو مل جائے گا؟ سائم اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال جو جانور کی قیمت 1.5 لاکھ تھی، آج اس جانور کو 2.5 لاکھ روپے بتاتے ہیں اور 1,90,000 میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کا وزن 1.5 من ہوتا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت 3 من کے جانور کی قیمت تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اور 3.5 لاکھ میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر بھاری بھرگم مویشی کی بات کریں جو قربانی کا جانور ہوتا ہے تو اس کی قیمت 20 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کر 12 سے 13 لاکھ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس طرح پھر کہیں جا کر اس کو خریدا جاتا ہے. بھاؤ تاؤ تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم قیمت میں شہری جو ہے اپنا مویشی لے سکیں اور قربانی کا جانور جلدی خرید کر اپنے گھر کا رخ کرے، کیونکہ بچے انتظار کرتے ہیں، فیملی انتظار کر رہی ہوتی ہے. لیکن کراچی کے شہری ہمیشہ رات کو نکلتے ہیں اور صبح کی جانب اپنا جانور خرید کر اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں. کام پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ ٹریفک کے مسائل بہت ہیں، گھر آتے آتے انہیں 6-7 بج جاتے ہیں. اب عدنان کافی دیر سے ہمارا ویٹ کر رہا ہے، عدنان کا رخ کر لیتے ہیں چلتے ہیں، وہاں سے جانتے ہیں. عدنان آپ بتائیں، آپ صبح سویرے کیا خریدار آئے ہیں؟ یہاں بھی یہ سلسلہ ہے کہ رات گئے ہی رش بڑھتا ہے یہاں پر؟ جی بالکل، میں پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں اس وقت موجود ہوں. عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی جو ہے دھجا کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی پشاور کی منڈیوں میں جو ہے شہریوں کا رش جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. پشاور کی مجموعی طور پر 6 سے 7 بڑی منڈیاں جو ہے، جس میں پشاور متنی منڈی، بڑے بیر منڈی، ورسک روڈ کی منڈی، مترا کی منڈی، دوزئی کی منڈی اور ریگی کی منڈی کے ساتھ سے پشاور رنگ روڈ کی یہ سب سے بڑی مرکزی منڈی ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں. پیچھے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت جانور مویشی جو ہے قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں، لیکن گرمی کی شدت کے اضافے کی وجہ سے دن کے وقت 12-1-2 بجے تک اتنا رش نہیں ہوتا. گاہک جو ہے وہ 2 بجے کے بعد آتا ہے اور رات 3-4 بجے تک ان منڈیوں میں جو ہے جانوروں کی منڈیوں میں
रश जो है वो बढ़ जाता है, खासकर काला मंडी में, पेशावर की इस रिंग रोड की मंडी में। कीमतों की बात की जाए तो गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल कीमतों में दुगना नहीं तिगना इजाफा नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला बैल जो है 2 दांता जो है इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ जो है ये सफेद वाला जो है ये 13 लाख रुपए बताए जाते हैं। सामने ये ब्राउन वाला जो है ये 18 लाख रुपए इसकी डिमांड जो है व्यापारी जो है कर रहा है। इसी तरह ये ब्लैक जो छोटा से 2 दांता है इसकी कीमत 10 लाख से बढ़ी है। तो पेशावर की मवेशी मंडी में 2 दांता जानवर बैल जो है जो सेहतमंद ज्यादा है और नजर आ रहे तो वो 8 से 10 लाख तक ज्यादा ही उसकी कीमतें जो है वो नजर आ रही है। इसी तरह शहरियों की कोशिश है कि वो 1.5 लाख से 2 लाख तक छोटा जानवर जो है गाय जो है बैल जो है वो ले ले, लेकिन कीमतें जो है जो बासानी पिछले साल 1,60,000 में मिल जाता था जानवर, इस साल वो 3 लाख 3.5 लाख व्यापारी उसकी डिमांड जो है वो कर रहा है। जोड़ तोड़ करके 30-40 हजार में कमी करके जो है वो 2,40 तक पहुंच जाते हैं, 2,20 तक पहुंच जाते हैं। कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जानवर भी बहुत ज्यादा है और खरीदारों की कोशिश है अच्छा सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए। लगता तो इस बार ऐसा है में क्या रुझान देख रहे हैं? बड़े जानवर लोग खरीदने आ रहे हैं या खरीदार जो है वो मोस्टली बकरों में और दुम्बों में और छतरों में इंटरेस्टेड, छोटे जानवर में इंटरेस्टेड है? जी बिल्कुल, जो ईद करीब आ रही है दोनों तरफ रश देखने में आ रहा है। अच्छा। बड़े जानवर की जानिब जो है वहाँ भी शहरियों का ज्यादा रश है। बच्चे जो है वो बड़े जानवर को ज्यादा पसंद करते हैं, वालिदैन को लेकर मंडियों का रुख कर रहे हैं और छोटे जानवर बकरा दुम्बा जो है उस पर भी बहुत ज्यादा रश है। लेकिन ये महंगाई को देखकर ये लग रहा है कि शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर में हिस्सा डालने की तरफ जो है वो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 कजन दोस्त वगैरह रिश्तेदार मिलकर कुर्बानी की तरफ इस बार मुझे लग रहा है, क्योंकि 2.5 लाख वाला जानवर मिलना जो है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 1,60,000 का जानवर 2.5 लाख 3 लाख तक उसकी कीमत जा रही है। तो कीमतें जो है जो ईद करीब आ रही है बहुत ज्यादा जो है बढ़ रही है। बात की आपने बबलू और शेरू की, हाँ। तो बबलू शेरू पेशावर में भी है, लेकिन ये नाम जो इनके बचपन से रखे जाते हैं, क्योंकि जब ये जनूबी अजला से पेशावर लाए जाते हैं और जिनके घरों में व्यापारियों के घरों में जानवर जो है पलते हैं तो बचपन से इनके साथ लगाव होता है, तो वहीं से पड़ने वाला नाम जो है पेशावर की मंडियों तक पहुंच जाता है। तो जो नाम आगे आता जाता है कीमत बढ़ती जाती है। 40 लाख 45 लाख और 60 लाख के शेरू जो है वो भी पेशावर की मंडियों में मौजूद है, बबलू भी मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर जो खूबसूरत जानवर जो है वो मौजूद है, लेकिन गाहक जो है वो है लेकिन खरीदार नहीं है। कीमतें जो है ज्यादा होने की वजह से परेशान है। पेशावर से अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद थे, अफजल परवेज कराची से और लाहौर से अलमास हमारे साथ मौजूद थे। अब ये है कि रश जो है वो एक तो रात में होगा, दूसरे अभी और थोड़े से दिन करीब आ जाएंगे तो फिर रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और यहाँ पर बड़ी एशिया की मवेशी मंडी लगती है, तो ये ड्रोन फुटेजेस हैं। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई मेला लगा हुआ है, कोई बड़ा कोई शहर यहाँ पर आबाद हुआ है। ये मवेशी मंडी है और जो ऐसे ही नहीं कहते कि एशिया की बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पर लगती है। और अगर आप यहाँ पे तहद्दे निगाह देखें, लाइट्स का इंतजाम देखें और बड़े जबरदस्त हमें मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये रात का टाइम है, तो मतलब कराची वाले अपनी नाइट लाइफ जो है वो मंडियों में गुजार रहे हैं और ये एंटरटेनमेंट है। यही एंटरटेनमेंट है कराची वालों की। यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे, लड़के, बड़े बुजुर्ग सब आपको यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी यहाँ पर आपको मिलेंगी और वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। सोचिए आप एक कोने से शुरू करें और दूसरे कोने तक आप जाएं तो आपको सुख तो हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल लाजमी। और मैं ये देख रहा हूँ कितना बड़ा रकबे के ऊपर मुहित है ये मंडी, और ये तो मैं कहता हूँ एंजॉयमेंट है भाई नौजवानों के लिए। पूरी रात यहाँ पर गुजारते हैं और उसके बाद फिर सुबह के टाइम खरीदारी करते हैं। ईद तक तो यही सिलसिला रहेगा। पिछली ईद पर हमारे पास सरफराज आए थे, वो ये बता रहे थे, हमारे जो क्रिकेटर हैं सरफराज, वो ये बता रहे थे कि उनको बड़ा शौक है जानवर खरीदने का और फिर वो जाते हैं मंडी, और वो इसी मंडी का बता रहे थे गालिबन कि वो इस मंडी में जाते हैं और रात के 12-1 बजे पहुंचते हैं, फिर पूरी रात जो है वो मंडी में गुजरती है और फिर दिन को कहीं 7-8 बजे 5 बजे 6 बजे जाके कोई डील फाइनलाइज होती है। तो ये एक कल्चर है। एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी ईद कुर्बान के नज़दीक देखनी पड़ती है, वो जो अभी जिस तरह वो बता रहे थे हमें अदनान भी के लड़के, कजन्स, फ्रेंड्स आपस में वो हिस्सा डाल के जाते हैं, मंडी का रुख करते हैं फिर जानवर खरीदने के लिए। ये जो जज्बा है ना नौजवानों का, इसको तो भाई मैं कहता हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं कि अपनी अपनी पॉकेट मनी में से जितना थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उसमें से 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार जमा करके, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कुछ लोग, तो फिर वो हिस्सा डाल देते हैं। तो ये ट्रेंड भी यहाँ पर काफी, लेकिन भाई असल बंदा वो है और उसकी डिमांड है जो जाकर अच्छे से भाव ताव करा दे। 15 लाख का जानवर आपको 1.5 से 3 लाख में अगर वो दिलवा दे तो बस समझे कि वो काम का बंदा है। उसको पकड़ लें आप कहीं भी है, खानदान में अगर आपसे उससे बातचीत नहीं है तो उसे मनाएं, राजी करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, घर चले जाएं।
चले वापस आ जाए वापस आ चले जाए। जी, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और हम मंडी में ही गुम हो गए थे, और लेकिन क्या करें भाई, अब जज्बा ही ऐसा है और शौक ही ऐसा है कि बस फिर हम जब मंडी जाते हैं वहां से वापस निकलने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है, ईद करीब है, तो ये वाले जो हम आपको इसलिए भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आपको पता हो कि क्या इस वक्त भाव है और क्या हालात चल रहे हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जी दिफाई महाज पर हमने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है भारत के खिलाफ, और सिफारती महाज पर भी कामयाबियों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो ये दौरे रहे मुसलसल, हम इसे सिफारती कामयाबी कहें तो गलत नहीं होगा। भारत मुसलसल सिफारती तन्हाई का शिकार है और अस्करी नाकामी के बाद माशी नुकसान और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद अपनी नाकामी छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जतन कर रहा है, लेकिन इसमें भी भारत को कामयाबी नहीं मिल रही और उनका नैरेटिव भी नहीं बन पा रहा। सो पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी के मज़बूत नताइज आ रहे हैं। अब अफगान तालिबान ने फितनतुल खवारिज को इंतबाह जारी कर दिया है। अफगान तालिबान के कमांडर हैं सईदुल्लाह सईद, उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया, कहा कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज नहीं। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क लड़ने वाले मुजाहिद नहीं, एक से दूसरी जगह हमला करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जिहाद का ऐलान या इजाजत सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं। रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी है, इसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। ग्रोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। जिहाद के नाम पर हमला करने वाले ग्रोह शरीयत, अफगान इमारत दोनों के नाफरमान है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुजाहिदीन چې د یوې ډلې وو بلې ډلې او بلې ډلې یعنی خارج ته چې دی ځي د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته. امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته، تاسې مه ځئ. نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته، دا خو پر عمراو دی، او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی، تساوات نه دی، او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مځه مځه غاړې دې بندې دي، او بیا هم ته د امیر خبره نه منې. ولې سرغړونه کوي؟ آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي، د نفس په خوښه باندې کوي، او که په اطاعت باندې کوي؟ نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه، نو یو وار به خپل جهاد زده کوو او یو وار به خپل جهاد پیژنو، بیا به جهاد ته ځو. تو چلیں جی اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب جوائن کرنے کے لیے. جب جنگ ہو رہی تھی پاک بھارت تو ہم نے دیکھا افغانستان کا ایک ڈیفرنٹ موقف تھا، بھارت کی حمایت ہو رہی تھی. اب جو یہ میسج آیا ہے افغانستان سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تبدیلی آئی اس سارے عرصے کے دوران، یا پاکستان کی سفارتی کوششیں جس کی وجہ سے موقف چینج ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. ویسے میری جو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان نے یہ سپن دی کہ جی ہمارے ساتھ اسرائیل اور افغانستان کھڑے ہیں. افغانستان نے اس طرح کا وہ بیان نہیں دیا تھا کہ ان کی حمایت کی ہو. تاہم یہ اب بالکل کلیریفائی ہو گیا ہے. دیکھیں افغانستان کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل، یہ دونوں جڑے رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے عوام جو ہے نا، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت بہت انہوں نے غلط پالیسی لی ہوئی تھی، اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پالیسی جو ان کی تھی وہ غلط تھی، اور اس میں جو تبدیلی کی بنیادی وجہ پاکستان کی سفارتکاری ہے. دیکھیں ہمارے ایمبیسڈر صادق صاحب بار گئے ہیں وہاں پہ، پھر تینوں جو وزرائے خارجہ ملے بیجنگ میں، چین کا جو فیکٹر ہے وہ بھی بہت اثر انداز ہوا. تب ان کو میرے خیال میں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. یہ جو ابھی جو آپ سنا رہے تھے یہ بہت ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان نے کبھی افغانستان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ہمارا کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں ہے، کبھی تنازع نہیں ہے، تو کوئی ہم وجہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی وہاں سے کیوں ہو گئے. بلکہ اب ہندوستان کے لیے یہ خبر جو ہے یہ ایک بہت ہی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاک بنے گی، ایک جھٹکا بنے گا، کیونکہ انہوں نے تو یہ تاثر دنیا کو دینے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ افغانستان بھی کھڑے نہیں ہیں. تو یہ بھی اچھی خبر ہے. ابھی میں ایک اور خبر پڑھ رہا تھا، یہ امریکہ میں گئے ہوئے ہیں نا ان کے جو وزیر سیکرٹری خارجہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان کے نائب وزیر خارجہ سے ملے، تو نائب وزیر خارجہ نے ان کو کہا کہ جناب آپ خطے کا امن اور استحکام قائم رکھنے میں مدد دیں. یعنی گویا ان کی کوئی دال گل نہیں رہی ہے، اور گلنی بھی نہیں ہے جب آپ کا سارا مدعا جھوٹ کی بنیاد پر ہو، پورا ایجنڈا اس کے اوپر بنایا ہو
کہ آپ نے کوئی واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے جس کا ہمیں سب کو افسوس ہے، لیکن آپ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن آپ نے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مودی صاحب کا جو ایجنڈا کچھ اور تھا. اس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ہمارے لوگ لے، یہ 31 جانیں ہماری لے لی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سفارتکاری جو ہے یہ بھی کچھ دیر اور چلتی رہے گی، اور ہندوستان کی جو سفارتی ٹیمیں بھی گئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گی، کیونکہ یہ سوال سب ان سے پوچھ رہے. میں نے انڈیا کا یہ ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں کہا there are 5 questions that Indian delegations will face. 5 سوال ہیں جن کے ان کو جواب دینے پڑیں گے. تو یہ میرے خیال ہے کہ یہ انہوں نے بہت ہی غلط زیادتی کی ہے اپنے خطے کے امن کے لیے بھی، اور اپنے ساتھ بھی، ان کے اپنے اندر بھی سرمایہ کاری بھاگ جائے گی. یہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. اعزاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سفارتی محاذ جو ہے وہ کامیاب جا رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بھارت اسٹینڈنگ الون سفارتی سطح پر بھی. اگر ہم جغرافیکلی بھی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان، چائنا، اس کے بعد پھر مالدیوز، میانمار، نیپال، مطلب جغرافیکلی بھی وہ بھارت اسٹینڈنگ الون. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ بھارت جو خطے کا بدماش بننے چلا تھا، اب تو وہ سفارتی سطح پر بھی ناکام ہو گیا، جغرافیکلی بھی ناکام ہے، انٹرنیشنلی بھی وہ اس کی کوئی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ تو پلان فیل ہو گیا. یہ پلان تو فیل ہو گیا میرے بھائی، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے، کیونکہ جب یہ لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا اس طرح، اور جس طرح یشونت سنہا صاحب نے کہا تھا نا کہ جب بھی چناؤ آتا ہے، الیکشنز آتے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں. اب جب ڈیسپریشن میں مودی صاحب کوئی فضول حرکت نہ کرے، یہ صرف اس لیے تیاری اپنی رکھنی چاہیے، اور اپنی سفارتکاری بھی پوری جاندار کس طریقے سے چلانی چاہیے. اور میں نے پہلے پروگراموں میں کہا ہے کہ ایجنڈا بڑا زبردست بنا کے لے کے جائیں، ڈوزیز بڑے اچھے لے کے جائیں. یہ جو لوگ جن کا انتخاب کیا وہ بہت اچھے ہیں، وہ بڑا اچھا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، لیکن تیاری کے ساتھ جائیں. بغیر تیاری کے اگر ہم جائیں گے، یقیناً کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن چاروں آئٹمز جو ہم نے پہلے جس ڈسکشن ہو رہی ہیں، چاروں آئٹمز پہ بنا کے لے کے جائیں، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. انہوں نے آپریشن سندور کو بھی پاز کیا ہوا ہے. اس وجہ سے جو شکست جب ملتی ہے انسان کو، تو وہ کئی بار یا تو ہار مان جاتا ہے یا وہ اور بھی زیادہ مس ایڈونچر کہتے ہیں. اعزاز صاحب، بڑا ایشو سنتاس معاہدہ بھی ہے، پھر وزیر اعظم کا اپنا اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی امن کی بات کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، ہم کشمیر سمیت ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا، دوسری طرف سے بات چیت کے حوالے سے کوئی بھی میسج نہیں آتا. تو ٹیبل ٹاک پہ کس طرح آ سکے گا بھارت؟ نہیں آئے گا جی، میں تو نہیں دیکھتا، کم از کم مودی صاحب کے ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا. اور بلکہ وہاں پہ میں جو پڑھ رہا تھا، کچھ کرٹیسزم انڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ جناب دیکھیں، آپ منموہن سنگھ صاحب تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے پاکستان کو انگیج کر کے رکھا ہوا تھا، کچھ لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا تھا اور امن بھی رہتا تھا، اور ہم دیکھیں کتنی ترقی کر لی. آپ نے تو ہماری ساری ترقی کے زینے ہی بند کر دیے. لیکن مودی صاحب کے ہوتے ہوئے بات چیت پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی ابھی تک کوئی مجھے ایسے آثار نظر نہیں آئے. لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ اپنا نقصان بھی اتنا ہی کر رہے ہیں، خطے کا بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا تو یقیناً پاکستان کو بھی اس کے اوپر اپنی رقم لگانی پڑتی ہے. آپ نے سندھ طاس کے معاہدے کی بات کی، وہ بہت ہی کرٹیکل ہے، کیونکہ پاکستان چونکہ لوئر رائپیرین ہے، اس لیے انہوں نے اب ڈی سلٹنگ شروع کر دی ہے اپنے ڈیمز کی سٹوریج بڑھانے کے لیے، جس کا مطلب کہ ہمارے ڈیمز جو ہمارے ریزروائرز ہیں ان کی سٹوریج کم ہوگی. انہوں نے کچھ پانی روک بھی سکتے ہیں، سارا تو نہیں روک سکتے نا، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت دیر لگے گی، لیکن کچھ تھوڑا بہت وہ خرابی کر سکتے ہیں. پاکستان کو 2-3 محاذوں پر میرا خیال کام کرنا پڑے گا. ایک تو قانونی جنگ، دوسرا سفارتی جنگ، اور تیسرا داخلی لحاظ سے بھی ہمیں اپنی واٹر کنزرویشن ٹیکنیکس جو ہیں ان کو تھوڑا امپروو کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی کی وقت کے ساتھ ویسے بھی قلت ہونی ہے. لوگ کہہ چکے ہیں کہ آئندہ جنگیں پانیوں پہ ہوں گی، تو ہمیں میرے خیال میں یہ تینوں محاذوں پر کام کرنا ہو. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق سیکرٹری خارجہ. اور دیکھیں تینوں محاذوں پر ہمیں اپنی کوششیں بھرپور کرنی پڑیں گی، لیکن سفارتی محاذ کی اگر بات کی جائے تو بھارت تو کسی انٹرنیشنل باڈی کو، کسی تھرڈ پارٹی کو مان نہیں رہا نا. اگر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار مسترد کر دیا، اور اگر اعزاز صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھارت کو لانا ٹیبل کے اوپر بہت مشکل کام ہے، تو اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہی وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر تو وہ پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन। और जब भी कोई भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क अपना कहते हैं ना ऐसा काम करता है जिससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता है तो हमें बड़ा फख्र महसूस होता है। और खासतौर पे अगर बात की जाए इंसानियत की खिदमत की तो हम यहाँ पर बात करने जाएंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली और काबिल फख्र खातून डॉक्टर नगमाना कियानी से, जो फ्रांसीसी निजात पाकिस्तानी हैं, पेशे के एतबार से न्यूरोलॉजिस्ट हैं और फ्रांस में इंसानियत दोस्त होने की वजह से पाकिस्तान की पहचान बन गई है। फ्रांस की हुकूमत ने उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा है। क्या बात है। तो फिर उनसे मिल लेते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की ये बाइस फख्र बनने वाली नगमाना कियानी साहिबा से। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग टू यू। आपको सबसे पहले तो अवार्ड की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा ये बताइएगा कि अवार्ड कौन सी खुसूसी खिदमात के अतराफ में आपको दिया गया है, हमारे और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अवार्ड मुझे जिस अवार्ड का नाम है लॉर्ड ऑफ द मेरिट, बच्चे ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे फ्रेंच प्रेसिडेंट शार्ल द गोल, उन्होंने 1963 में उन लोगों के लिए ऐलान किया था जो अपनी खिदमात से नॉन स्टॉप कोशिशों से अपने लोगों की खिदमत करते हैं विदाउट एनी कंडीशन। बस खिदमत करनी है तो करनी है। उनकी पर्सनालिटी पे अगर मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डालूं तो वो शख्स थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस की गवर्नमेंट ने हिटलर के सामने शिकस्त मंजूर कर ली थी, लेकिन शार्ल द गोल ने रिफ्यूज दिस डिसीजन। तो इसीलिए जब मुझे ये अवार्ड मिला तो मुझे इसलिए ये अवार्ड मिला कि आई रिफ्यूज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने गरीबी और जहलियत के सामने टकने नहीं, घुटने चाहे छोटे से छोटा कदम भी हो हमने उठाना है। अगर किसी का एक आंसू भी हम पूछ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम बच्चे हम मोर देन 20 ईयर्स से कर रहे हैं। तो देयरफॉर अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी और ये अवार्ड मेरा नहीं है मेरे बच्चों, ये आप सबका है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत आपने बात कही। आप मैं ये जानना चाहूंगी, आपने खुद कहा कि इतने अरसे से आप ये काम कर रही हैं और ज़ाहिर है आपकी टीम, तो पाकिस्तान में भी आपने ज़लज़ले सैलाब ज़दगान के जो मुतासरीन थे उनकी भी खिदमत की, तो वो क्या तजर्बा था वो हमें बताइएगा। मेरी जन सबसे पहले जो फर्स्ट मिशन 2005 दिस टाइम हम प्यारी सी यंग डॉक्टर होते थे। 8 अक्टूबर आई कैन नेवर फॉरगेट दिस डेट। जब मेरे मुल्क में पूरी क़यामत का समा था तो मैं परदेश में रह के मेरे पास चॉइस थी, या मैं दूसरों की तरह बैठ के टीवी के सामने ये कहती कि हाय 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 क्या हो गया, और यार नदर ये था कि मैं चाहे कुछ भी था तो मैं उस वक्त बालाकोट में मैंने अपनी टीम के साथ काम किया। विद इन 2 वीक्स मैंने 3 टन से ज़्यादा मेडिसिन इकट्ठी की और वहाँ पे जाके माशाल्लाह हमारी आर्मी के और हमारे सिविल और दूसरी एनजीओ थी जिनके साथ मैंने जाके काम किया। क्या बात है। और डॉक्टर नगमाना ये भी बताएं कि आप किन किन मुल्कों में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हाँ जी, अगर हम तुर्की, यूक्रेन, माली, सेनेगल, आईटी, बच्चे जहाँ भी इंसानियत को तकलीफ होती है हम तो वो फकीर लोग हैं, ठीक है। जहाँ भी तकलीफ होती है चाहे कुछ भी हो हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए। नगमाना साहिबा गजा के लिए आप कुछ कर रही हैं? जी हमारी टीम जो से है चाहे गाजा है चाहे और भी यूक्रेन के रिफ्यूजीज हैं, जहाँ के भी रिफ्यूजीज हैं तो जहाँ पे आते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। फ्रांस में जब वो आते हैं तो हमारा जो काम है ना सिर्फ दूसरे मुल्क की जो दूसरे मुल्क में रह रहे हैं उनके लिए, यहाँ पे भी जो जितने रेफ्यूजीज आते हैं जिस कंट्री से भी हों, चाहे कोई घाना से है चाहे किसी भी मुल्क से है, उनको सबको ये पता है कि मेरे में एक छोटी सी जो किरण है ना उम्मीद की, कोई पीडीएच होती है कि यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ कोई है सुनने वाला। सही।
مدد کرنا تو دور کی بات ہے، پردیش میں بچہ کوئی سننے والا بھی ہو نا جو آپ کو یہ کہہ سکے کہ خیر کچھ نہ کچھ ہوگا. صحیح بات ہے، یہ اس کا کرم ہے بچے. بالکل آپ جیسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے اس معاشرے کو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نغمانہ کیانی ہمارے ساتھ تھیں، اور بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے. وہی بات کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے مدد نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ان کو تھوڑی تسلی دے دیں، تھوڑا دلاسا دے دیں، تو وہ بھی بہت کچھ آپ کے کہتے ہیں نا آپ کی طرف سے ایک پازیٹیو میسج انہیں چل جائے گا. لیکن باقی جہاں جہاں پر لوگ مستحق ہیں ان کی مدد کرنا ضروری ہے. ہم بات کرتے ہیں غزہ کی، تو غزہ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں آج کل، اور جو فوٹیجز وہاں سے آ رہی ہیں بس دل ایک دفعہ پھٹ جاتا ہے. وہ جو بچی والی فوٹیج ہے جو گھر میں آگ لگی ہے، وہ چھوٹی سی بچی ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، خبر یہ آئی کہ وہ بچی بچ گئی ہے. یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. یہ جو اس کا امیج ہے نا، جو جس میں اس کی شکل نہیں نظر آ رہی، بس اس کا ایک امیج نظر آ رہا ہے کہ وہ ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، اور ایک ہیلپ لیسنس کی سچویشن ہے. وہ بچی اس کو بچا لیا گیا ہے مگر اس کا پورا خاندان نہیں بچ پایا ہے، اور وہ بچی اس وقت ایک ٹراما میں ہے. ظاہر ہے غزہ میں جو بچے ہیں وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ فوٹیج جب مناظر آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنا کوئی کیسے وحشی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اسرائیل وحشیانہ طور پر بمباری کر رہا ہے. تو جی غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے، جیسے صدف بھی آپ کو بتا رہی تھی. امداد کے منتظر فلسطینی جو ہیں وہ بھی نشانہ بننے لگے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے امداد کے لیے جو مظلوم فلسطین تھے ان پر گولیاں برسائیں، اور یہ جو امدادی کیمپ جہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پر ڈائریکٹ اوپن فائر کیا. وحشیانہ حملوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں مزید 43 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 180 زخمی ہوئے ہیں. شمالی غزہ کی اگر بات کی جائے تو شمالی غزہ میں ایک صحافی کے گھر پر بمباری سے 8 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اسکول، اسپتال اور پناہ گزین کیمپس مسلسل حملوں کی زد میں آ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امدادی جو مناظر تھے جہاں پر اوپن فائر کیا گیا امداد کے منتظر شہریوں کے اوپر، وہ دل دہلا دینے والے تھے، اور غزہ میں منظم امدادی رسائی ناگزیر ہے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک 36,000 سے زائد شہادتیں اور 1,23,000 سے زائد زخمی ہو چکے. 36,000 آپ سوچیں، اور لاکھوں فلسطینی ایسے بھی ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، بھوک پیاس اور قحط سے دوچار ہیں. اس کے لیے تو اقوام متحدہ UN نے بھی الرٹ جاری کیا تھا. تو بچوں کو ایک وقت کھانے کے لیے بھی گھنٹوں قطار میں لگنا پڑتا ہے، پھر ان کی باری آتی ہے. اب ہم اس ساری صورتحال پر دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کا اجلاس ہوا، اور الجزائر کے مندوب نے خان یونس کے خیموں میں جلتے ہوئے بچوں کی تصویریں دکھائیں. شہید ہونے والے بچے حماس کے ممبر نہیں تھے. اسرائیل نے فلسطینی ڈاکٹر کے 9 بچے شہید کیے. ایک بیٹا اور شوہر زندگی و موت کی کشمکش میں ہیں. اقوام متحدہ کی جو خصوصی کوآرڈینیٹر ہے، انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا. تو غزہ میں لوگوں تک امداد پہنچنے کی اشد ضرورت ہے. اب عالمی برادری اعلانات ہی کر رہی ہے، اقدامات ہمیں اس لیول کے نظر نہیں آ رہے جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے. ایک تو اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، دوسرے جہاں پر آپ امداد پہنچا سکتے ہیں وہ تو آپ کر لیں. آپ اتنا تو کروا دیں کہ راستے کھلوا دیں، بارڈرز کھلوا دیں، خدارہ ہاسپٹل، سکولز، اور ان کو آپ بخش دیں تاکہ جو لوگ وہاں پر زخمی ہیں، جن کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا، جو قطاروں میں لگ کر کھانا لے رہے ہیں، ان تک ہی کھانا. اور یہ جو قحط سالی ہے یہ پیدا کی گئی ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے. یہ وار اسٹریٹجی ہے ان کی کہ قحط سالی پیدا کرے تاکہ نسل کشی کی جائے. آپ یہ بربریت کا اندازہ دیکھیں. اور یہ سیم یہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بھارت نے اپنایا ہوا ہے. وہاں پاکستان میں معصوم بچوں کو شہید کر کے پھر ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کو، کیمپس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ سیم مائنڈ سیٹ اسلاموفوبیا کے اوپر مبنی چلتا ہوا رہا ہے. اس کی سیم اسٹریٹجی بھارت نے اپنانے کی کوشش کی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اگر کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، ڈونیشن کے ذریعے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس فلسطینیوں کی مدد کے لیے، تو بھرپور مدد کیجیے. اس وقت وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان تک امداد پہنچائی جا سکے. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
اور آپ کو یاد دلائے کہ جن دنوں پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان کے 2 بچے علاج کی غرض سے بھارت میں موجود تھے، عبداللہ اور منسا. یس، اور بھارت نے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں بچوں کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا. تو الحمدللہ اب ان کی باقاعدہ طور پر علاج کے حوالے سے اچھی خبر ہے. بھارت سے علاج کے بغیر جو واپس بھیجے گئے دونوں بچے ہیں ان کی کامیاب سرجری ہوئی ہے. اور عبداللہ اور منسا کے والد نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. شاہد احمد کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے معاملے کا فوری نوٹس دیا اور ڈاکٹرز نے سرجری کامیاب بنائی. سو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے 2 بچے ہیں جن کی سرجری انڈیا میں ہونی تھی. انفارچونیٹلی جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی میں نا امید ہو کے آیا. آرمی چیف نے مجھے اس کا نوٹس لیا. اس کے بعد FIC کی ٹیم ہے، انہوں نے سرجری پرفارم کی. ابھی میرا بچہ کافی بہتر ہے. عبداللہ اور منسا کو FIC میں بلوایا گیا اور یہاں پہ ان کی جو ہے اسیسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک پراپر ہم نے ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی. جب ہم نے یہ چیلنج لیا وی ڈیولپڈ کنسنسس. ہم نے ایک ملٹی ڈسپلنری میٹنگ کی. الحمدللہ جس طرح سے ہم نے پلان کیا تھا اسی طرح سے ہم نے کیا. عبداللہ اور منسا کو دل کی نہایت شدید اور پیچیدہ بیماری تھی جس کو فیلوسٹیٹولوجی کہتے ہیں. نارمل فیلوسٹیٹولوجی سے یہ اس وجہ سے مختلف تھی کہ ان کی پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں اتنی کمزور تھیں کہ ان کو ہم مکمل ریپیئر ایک سٹیج میں نہیں کر سکتے. یہ سرجری ٹوٹل 5 سے 6 گھنٹے میں محیط تھی. ان کو وہ پلان دیا جو انڈیا سے بہت بہتر تھا، جو انڈیا کے ڈاکٹرز نے ان کو آفر کیا تھا. دونوں بچے بہت بہتر ہیں، وہ گھر جانے کی پوزیشن میں ہیں. کیسز انڈیا سے واپس آئے تو ان کے بڑے یونیک چیلنجز تھے انیستھیزیا پوائنٹ آف ویو سے، اور جو پوسٹ آپریٹو کورس ہوتا ہے ان پیشنٹ کا جو کہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے مینیج کیا. عبداللہ کا کیس ایک کافی چیلنجنگ تھا ہمارے لیے، ہماری انٹینسو کیئر ٹیم کے لیے، جس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے نبھایا. الحمدللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ بالکل جی. ہمارا کم ظرف دشمن تھا جس نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، کوئی وار کنونشنز کو نہیں مد نظر رکھا، اور جی بچے زیر علاج تھے وہاں پر اپنے دل کی تکلیف کے باعث. لیکن الحمدللہ آل تھینکس ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جنہوں نے اس کی سپرویژن کی اور ان کی جو ہارٹ سرجریز ہیں وہ سکسیسفل ہوئی اور یہ صحت یاب ہوئی. یس الحمدللہ. اچھا جی اب صحت عامہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان، ہم اکثر اس بات پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، دنیا میں ذیابطیز کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. اب 7 کروڑ افراد کی زندگیاں خاموش مرض سے متاثر ہونے کا خدشہ سر اٹھانے لگا ہے. عالمی ذیابطیز فیڈریشن کی رپورٹ کے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. جی پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں اس وقت 35 ملین یعنی 3 کروڑ 50 لاکھ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کی عمریں 20 سے 80 سال کے درمیان میں، یعنی نوجوان بھی اس میں بھی متاثر ہو رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں، اب کیا احتیاط کی جا سکتی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ذیابطیز اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر BM راٹھور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ بتائیے گا راٹھور صاحب، ڈاکٹر راٹھور کہ کیوں یہ تیزی سے شرح پاکستان کے جب ہم بات کر رہے ہیں کیوں تیزی سے بڑھی اور نوجوانوں کو کیوں متاثر کر رہی ہے؟ اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو چیلنجنگ سچویشن ہے ہماری لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. ہمارا جو ہے موٹاپا بہت زیادہ جو بڑھ رہا ہے، اسپیشلی ان چلڈرن اسکول گوئنگ کڈس کے اندر اوبیسٹی جو ہے بہت زیادہ ہے. سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے وہ کاربس کا انٹیک وہ بہت زیادہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کی مشروبات ہو گئی، آپ کی جو ہے وہ ڈفرینٹ میٹھی چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹائپ 2 ذیابطیز جو ہے وہ تیزی سے سر اٹھا رہی ہے. ٹائپ 2 ذیابطیز کیا ہے اور اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں عموماً جو ہے وہ انسولین کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ باڈی کے اندر آپ کی جو انسولین وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی گلوکوز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور جب بلڈ شوگر باڈی کے اندر بڑھتی ہے تو آپ کو جو ڈفرینٹ سمٹمس آتے ہیں، جیسے پیاس کا زیادہ لگنا اور پیشاب کا زیادہ آنا، نظر میں جو ہے وہ آپ کا دھندلاپن محسوس ہونا، ویکنیس ہونا، غیر ضروری تھکن محسوس ہونا، اگر کوئی زخم ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہونا، یہ اس کی علامتوں میں شامل ہے. تو ہم یہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ریورس ہو سکتی ہے ڈائبٹکس، یا اس کا صرف علاج ہی ہے، اس سے علاج سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ٹائپ 1 تو ریورس نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ٹائپ 2 بالکل ریورس ہو سکتی ہے اگر ان کی جو ہے وہ لائف اسٹائل چینج کیا جائے، وہ اپنا ویٹ مینجمنٹ کریں. اگر وہ کوئی اوبیز ہے تو اس کی جو ہے ویٹ اگر ریڈکشن ہو جائے پراپرلی تو وہ ریورس ہو سکتی ہے. تو جب ہم لائف اسٹائل مینٹین کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلا تو جو ہے ویٹ مینجمنٹ. آپ کی جو ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اس میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ کی ہم کہتے ہیں کہ 5 سے 7 دن
फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक, जिसके अंदर आपकी दिल की धड़कन बढ़े और आपको जो है वो पसीना आए। तो जरूरी 10,000 स्टेप्स डेली? 10,000 अभी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 10,000 स्टेप्स के बारे में एक रिसर्च आई है कि ये आपकी ना सिर्फ आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा करती है, वेट मैनेजमेंट करती है, लेकिन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़ाती है। और डिफरेंट कैंसर्स जो हैं वो भी आपके इससे कम हो जाता है उसका रिस्क। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि खुराक और तर्ज ज़िंदगी जो है वो बुनियादी वजह है इस मर्ज की? डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ है ही आपका लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम। अगर हम वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी करें, मतलब वेट अपना मुतवाजन रखें, वो कार्ब्स का इंटेक जो है वो बराबर रखें, वो कम से कम रखें, तो वो हम लाइफ स्टाइल की चेंज की वजह से टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ईद भी आने वाली है, गोश्त खाया जाएगा और बेतहाशा खाया जाएगा, रात सोने तक खाया जाएगा। क्या मशवरा देते हैं खास तौर पर आप बच्चों के पेरेंट्स को? गोश्त में मोस्टली तो प्रोटीन होती है, वो ऐसा डायबिटीज़ को इतना तो जो है वो नहीं बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम गोश्त के साथ रोटी का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा जो होता है। हमारी कल्चर के अंदर है कि जब भी कोई गेस्ट आता है या हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो मशरूबात सबसे ज़्यादा है। तो एक अगर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर अगर हम एवरेज निकालें तो 15 से 20 चम्मच शुगर के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो वजह बन रही है हमारी इस डायबिटीज़। तो पेरेंट्स किस तरह कंट्रोल करें अपने बच्चों को? बच्चों को जो है वो हमें गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस खास करके जो स्कूल में कि वेट मैनेजमेंट पे स्कूल के इन हाउस जो है वो आपकी जो कैंटीन्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मशरूबात और कार्ब्स का जो वो बर्गर्स और इस तरीके की चीज़ें जो है वो कम। ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा हमें बताइएगा, अब गर्मी भी है, लोग लस्सी पी रहे हैं, मशरूबात ठंडे पी रहे हैं, वो ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें चीनी का भी इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तो ये इसमें भी बैलेंस रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि पानी बहुत सबसे अच्छी मशरूबात में शामिल है और बेहतर है कि हम जो है वो जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी मशरूबात की अल्टरनेट हम अगर जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें वो सबसे बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी एहतियाती तदाबीर आप अपना सकते हैं ज़ियाबतीज़ को अवॉइड करने के लिए? डेली रूटीन की बात में डेली रूटीन में हम जो है वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा ये करनी चाहिए, ये सबसे। और अवॉइड क्या करना चाहिए? खाना मीठा हो गया, कार्ब्स अवॉइड करनी चाहिए। अगर शुगर का पेशेंट्स है कोई भी, तो वो अगर अपनी कार्ब्स कम कर दे तो उनकी बहुत अच्छी शुगर कंट्रोल हो सकती है। और कार्ब्स में सबसे ज़्यादा जो हमारी एशिया के जो कल्चर है वो रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा है। अगर रोटी आप कम कर दें तो शुगर आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल हो सकती है। यानी कि आप एक बैलेंस डाइट लें जिसमें वेजिटेबल्स भी हो, प्रोटीन भी हो और थोड़ा बहुत कार्ब्स भी आप यूज कर सकते हैं और हेल्दी फैट्स भी है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी मुफीद राय से हम आशना किया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। और देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आपने दिल की एक्टिविटी को बढ़ाना है, कार्डियो करना है, वॉक करनी है। जब हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को बताया जाता है कि आपने वॉक करनी है तो वो पता है मेरी तरफ ये देखे करते हैं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये मतलब हमारे यहाँ पर ये एक्सरसाइज माना जाता है। बुजुर्ग तो खैर, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे खास तौर पे, अब जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ, मोबाइल लेके, और हम खुद भी मोबाइल लेके घंटों घंटों बैठे रहते हैं। उस वजह से जी हमारा जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा हैज़ार्डस साबित हो रहा है। सो इस पे बड़ा ख्याल रखना जरूरी है। चलें जी, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। मुलाकात होगी आपसे यस कल 9:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रखिएगा। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।